الحمدللہ خدا نے ہمیں یہ شرف دیا کہ عاشورہ کے ان ایام میں مناجات 15 کو سے آشنا ہو رہے ہیں۔ اگرچہ یہ کلام اتنا عمیق ہے، اتنا دقیق ہے کہ مجھ جیسا طالب علم ان پر کلام کر سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ جسارت ہے کہ مجھ جیسا کم علم ان مبارک کلام کو آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہے، لیکن چارہ نہیں ہے۔ بالآخرہ کسی نے تو کوشش کرنی ہے۔ جوانوں کے لیے یہ مقابلہ جو البلاغ المبین نے رکھا ہے، یہ اسی کوشش کی ایک کڑی ہے کہ جوان ان مناجات 15 سے کلام امام زین العابدین سے جڑے رہیں، متمسک رہیں، اور محرم یا عشرہ ختم ہونے پر ان کا تعلق امام سے ختم نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مناجات خائفین ہے، امام نے جو ترتیب رکھی ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہے۔ خوف کا کیا مطلب ہے؟ اور آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، خدا اتنا رحمان رحیم، محبتوں سے بری ہوئی ذات، اس سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسے مت ڈرو، یعنی گناہ کیے چلے جاؤ۔ جو کہنے والے ہیں وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ چھوڑو یار یہ مولویوں کی سختیوں کو، بال تھوڑے سے نظر نہ آئیں، تھوڑا سا حرام نہ کھائیں، پتہ نہیں تزکیہ کے لیے یہ شرط ہے، طہارت کے لیے وہ شرط ہے۔ اتنی زیادہ سختیاں جو ہے یہ مولویوں نے خود بنائی ہیں، اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے۔ خدا بہت ارحم الراحمین ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن کلمات کو استعمال کرتے ہیں، اور میں پہلے دن سے اس پہ تاکید کر رہا ہوں، اس کا معنی وہ نہیں ہوتا جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ معنی جب ہم خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ معنی نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر دقیق تر معنی ہوتا ہے، اور مادیات سے مجرد ہو کر خدا کے لائق بنا کر اس لفظ کے معنی کو ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ تمام الفاظ بہت کم ہیں، خدا کی ذات ان سے بہت بالا تر ہے۔ اگر آپ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں تو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے صلی علی محمد۔ جتنی اچھی آپ نے صلوات پڑھی، اگر اس کے بعد میری مجلس نہ ہوتی تو میں 2 گھنٹے تو آپ کو نہ چھوڑتا۔ تو یہ بھی ذرا سوچ کے ایسی صلوات پڑھ۔ خوف سب سے پہلے تو وہی جو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہم خوف کھاتے ہیں ایک دوسرے سے، وہی معنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بہت سے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں، انہیں بھی ڈر لگتا ہے۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ استاد سے ڈر لگتا ہے۔ استاد سے ڈر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ جب پڑھنا چاہیے تھا، جو درس پڑھنا چاہیے تھا وہ درس نہیں پڑھا، اس لیے استاد سے ڈر لگتا ہے۔ استاد سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پیپر میں فیل ہو جائے گا۔ تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ استاد بہت خوفناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے، اس لیے استاد سے ڈر لگتا ہے۔ در حقیقت ہمیں اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے کہ سال بعد میں نے پڑھائی نہیں کی، ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے
استاد سے ڈر لگتا ہے۔ یہاں بھی جو خدا سے ڈرنے کی بات ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، گناہ کی وجہ سے مجھے عذاب ہوگا، انشاءاللہ نہ آپ کو ہوگا نہ مجھے ہوگا، انشاءاللہ اہل بیت شفاعت فرمائیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، ٹھیک، گناہگار تو ہم ہیں کیونکہ گناہ ہوا ہے، اس گناہ کا لازمہ عذاب ہے۔ عذاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو در حقیقت میں اپنے آپ سے ڈرتا ہوں، اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں، اسے ہم کہتے ہیں خشیت الہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کوئی خوفناک چیز ہے، ہم بہت خوفناک مخلوق ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے خوف آتا ہے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے خوف آتا ہے کہ اس کو اگر خدا نے ہمارا حساب لے لیا، اور جو کہ لینا ہے، ہمارا کتاب میں سب لکھا گیا ہو، اگر جو کہ گیا ہے، کہ لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا، لکھا گیا ہے، یہ صلوات پڑھ دیجیے محمد والوں۔ روایت ہے، روایت میں نے خود نہیں دیکھی، کتاب میں نہیں دیکھی ہے، میں نے علماء سے سنا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری اور مستند علماء سے سنا ہے۔ ایک صاحب آئے کسی عالم کے پاس اور انہوں نے کہا میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، اپنی عمر بتا رہے تھے، ریٹائرمنٹ ہو گئی، 60 سال کا ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب تمہارے نام عمل میں جو کچھ تم کرو گے وہ لکھا جانا شروع ہو گیا ہے۔ پہنچ رہے ہیں؟ 60 سال کے بعد آپ کے نام عمل میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ لکھا جانا شروع ہو گیا ہے۔ 60 سال تک کیا تھا؟ 60 سال تک فرشتے انتظار میں تھے، خدا نے کہہ رکھا تھا شاید یہ توبہ کرے، ابھی نہ لکھو۔ جن کا خیال یہ ہے نا جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، نہیں کر سکتے ہو، جوانی میں توبہ کر سکتے ہو۔ میں بچوں کو مثال دیتا ہوں، آج کل بہار ہے، آپ نے یہ چمن دیکھا ہوگا، مالی اس میں سے پودے، جڑی بوٹیاں فلان نکالتے ہیں، وہ کبھی کبھار درخت بھی بن جاتے ہیں، ان کو بھی ایک ہاتھ سے نکال لیتے ہیں۔ جوانی میں برائیوں کو نکالنے کے لیے صرف اتنا سا چاہیے، بس کھینچو، برائی نکل جاتی ہے، زمین کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، برائیاں آپ سے جدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ درخت بڑا ہو جائے تو اس کو نکالا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں نکالا جا سکتا، بہت مشکل ہے، اور اگر نکالیں تو ساتھ میں ساری زمین بھی خراب ہوتی ہے۔ 60 سال کے بعد لکھا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے نام عمل میں نہیں آتا۔ شاید کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ بس ڈر کس سے لگتا ہے؟ اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، کیا بات ہے، برائی میری ہے، اگر اس برائی کو خدا نے پکڑ لیا، نوٹ کر لیا، تو اس برائی کا جو عذاب لازمہ ہے اس عذاب سے میں بچ سکتا ہی نہیں ہوں الا ان کے وہ چاہے۔ پھر بھی ایک ونڈو رکھی ہوئی، پھر بھی آپ کے لیے راستہ رکھا ہوا ہے۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں خود اپنے آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، جس کے ہاتھ میں میرا فیصلہ لکھا ہوا ہے، میرا نفع نقصان جس کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ ابھی کیونکہ لوگ مزید بھی آ رہے ہیں، اس طرف جگہ خالی ہے، وہاں ابھی رش پڑ گیا ہے، تو جو جوان ہیں بزرگ وہیں تشریف رکھیں، جوان وہاں سے اس طرف اگر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ خدا انہیں اجر دے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ صلی علی محمد۔ خوف کا ایک معنی اور ہے، خشیت الہی کا ایک معنی اور ہے، جو پھر ہم اس معنی تک کم ہماری توجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس چلے جائیں
تو آپ وہاں ایک ابوہت محسوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں وہ مسکرا کے بول رہا ہوتا ہے آپ سے, وہ آپ کو ڈانٹ بھی نہیں رہا ہوتا, لیکن اس کا ایک رعب آپ کے دل میں ہوتا ہے, ایک خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے. خدا کی عظمت کی وجہ سے جو اولیاء اللہ ہیں وہ اطاعت کرنے کے بعد بھی خدا کا خوف کرتے ہیں. جب اس کی عظمت دیکھتے ہیں تو اپنی حقارت, اپنا کچھ نہ ہونا, اپنا ذلیل ہونا, اپنا مسکین ہونا, اپنا مستکین ہونا, اور جو اولیاء اللہ ہوں گے وہ اپنے عبادات پر استغفار کرتے ہیں کہ تو اتنا عظیم, تیرے لیے کون سی نماز تیری درگاہ میں پیش کرنی چاہیے تھی, میں نے کیا پیش کر دیا ہے. خوف کا یہ جو معنی ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا, یہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ عظمت خدا کو دیکھ کے. وخر موسیٰ صعقا, موسیٰ جو بے ہوش ہوئے ہیں وہ عظمت الہی کی جو تجلی ہوئی ہے اس تجلی سے عظمت کا آپ کو اندازہ ہوا ہے. آج اب مناجات خائفین یہ مقدمہ پیش کیا تھا, الہی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی. کتنا خوبصورت بیان ہے. میں پہلے آپ سے معذرت کر چکا ہوں کہ اس خوبصورت بیان کو میں کیا پیش کر رہا ہوں, مجھے اپنے آپ سے شرم بھی آتی ہے کہ مولا کا اتنا خوبصورت کلام اور تو کیوں پیش نہیں کر سکتا, تیرے پاس کیوں وہ فصاحت بلاغت نہیں ہے, وہ علم کیوں نہیں ہے, وہ تقوی کیوں نہیں ہے, وہ عرفان کیوں نہیں ہے. مجبوری ہے, برداشت کیجیے گا. الہی اتراک بعد الایمان بک, خدایا کیا میں یہ سمجھوں کہ تجھ پہ ایمان لانے کے بعد بھی تو مجھے عذاب کر دے گا. دیکھیے یہ جملہ غلط ہے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں امام خدا کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں. جملہ غلط ہے لیکن بچوں کو نزدیک لانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جملہ بھی غلط ہے. خدا کی نفسیات کے مطابق کچھ بچے ہوتے ہیں, انہیں اپنے والدین کی نفسیات کا پتہ ہوتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بات کو کس طرح کیا جائے والدین مان جائیں گے. یہ صرف تقریب ذہن کے لیے کہہ رہا ہوں, ہاں وَإِلَّا خدا کی نفسیات نہیں ہوتی ہیں, خدا کی ایموشنز نہیں ہوتی ہیں. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. امام کو معلوم ہے کہ خدا کو کیسے راضی کرنا ہے. آپ کے لیے, ہاں آپ کے لیے خدا آپ سے کیسے راضی ہوگا یہ تعلیم آپ کو مل رہی ہے. اس سے بڑی کوئی تعلیم ہے ہی نہیں دنیا میں, اس سے بڑی کوئی یونیورسٹی ہے ہی نہیں. اس تعلیم کے لیے ہم فیس دینے کے لیے تیار ہیں, وقت دینے کے لیے تیار نہیں. فیس تو بعد کی بات ہے. وہ تعلیم جو یہیں رہ جائے گی, جس کا شاید دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو, اس کے لیے ہم اپنی زندگی دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہے ہیں, اور بڑی باری باری فیسیں بھی دینے کے لیے تیار ہیں. خدایا تجھ پر ایمان لانے کے بعد تو مجھے عذاب کر سکتا ہے کیا؟ میں یہ سوچ لوں, میں ایسا خیال کر لوں, اترا کا یہ ہو سکتا ہے. پتہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان کی خدا کے ہاں بڑی اہمیت ہے. امام جانتے ہیں اس لیے کیونکہ میں ایمان والا ہوں, میرے ایمان کی وجہ سے تو مجھے عذاب نہیں کرے گا. دیکھیں خوف اور رجا ہے. خوف ہے تب یہ باتیں ہیں, یہ باتیں, یہ مناجات اس لیے کہ خوف ہے. اگر خوف نہ ہوتا تو ان سب باتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس خوف کو رجا کے ساتھ, امید کے ساتھ کیسے بیلنس کر رہے ہیں؟ مجھے خوف تو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے, لیکن میں اہل ایمان ہوں, مومن ہوں, اس ایمان کی وجہ سے خدایا تو مجھے بخش دے گا, امید. اور جو مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اللہ پر امید ہے, رجا ہے, اور خوف اور رجا کو بیلنس رکھنا ہے. آج اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے. ایک بادشاہ گزرا ہے, ملعون تھا, تاریخ میں اس کا نام اچھے الفاظ میں لیا جاتا ہے. ہمارے بچے بھی اگر تاریخ نہ جانتے ہوں تو ان کا بھی خیال ہوگا یہ کوئی اچھا آدمی ہے.
عباسی خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، ہارون رشید۔ اس سے پہلے ایک مقدمہ سن لیجئے، پھر اس کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے کہانی، میں بچوں کے لیے سناتا ہوں، ہے یہ روایت لیکن کہانی کی شکل میں سن لیجئے۔ ایک شخص تھا، رمضان میں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، اس کا دوست اس کے گھر گیا تو اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اسے پوچھا یار رمضان ہے، تو مسلمان ہے، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہا فائدہ کوئی نہیں ہے روزہ رکھنے کا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے ایک ایسا گناہ کیا جس کے بعد میری معافی نہیں ہے، تو اب میں نے روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ جب جہنم میں جانا ہی ہے تو چلو دنیا میں چند دن کھا پی لیں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، کیا کیا تو نے؟ کہا ہارون رشید نے مجھے بلایا تھا اور مجھ سے انٹرویو کیا، اور انٹرویو میں مجھ سے پوچھا میں تجھے جاب دینا چاہ رہا ہوں، تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا چاہو گھر، ریجیکٹ۔ یہ سوچتا رہا کہ بھئی بادشاہ سے اور کیا کرنا تھا، میں نے کہا ہے میں جان دوں گا، اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر کال آئی انٹرویو کی، یہ پھر چلا گیا۔ ہارون رشید نے پوچھا ہاں بھئی میں تجھے یہ جاب دے رہا ہوں، تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا میں جان بھی دوں گا اور اپنا سارا مال بھی تجھ پہ قربان کر دوں گا۔ میں مال دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنا سارا جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ پھر ریجیکٹ ہو گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، یہ سوچتا رہا۔ تیسری دفعہ پھر بلایا گیا، پھر پوچھا گیا کہ ہاں بھائی تو کیا دے گا؟ اس نے کہا میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنا سارا مال دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی ناموس دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنا دین دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے کہا ہاں اب بات ہوئی ہے، مجھے ایسے لوگ چاہیے۔ یہ جو دنیا میں جن کی نوکری آپ کرنا چاہتے ہیں، جن سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ نہیں کہہ رہا، میں کیمرے میں جو سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ آپ کے پاس کچھ بھی رہنے نہیں دیں گے، انہیں یہ سب کچھ چاہیے۔ آج کے طاغوت کو بھی آپ کا یہ سب کچھ چاہیے، آپ کا مال بھی چاہیے، آپ کو لوٹ کے لے کے جائیں گے، آپ کو جو چیزیں ضرورت نہیں ہے وہ سب چیزیں آپ سے خریدوائیں گے۔ آپ کا مال بھی گیا، آپ کی جان بھی گئی، ایسی چیزیں کھلائیں گے جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگلی دو چیزیں میں نہیں کہتا، اس مجمع میں نہیں کہتا۔ وہ سلیکٹ ہو گیا، کہا اب اس غلام کے ساتھ جاؤ، یہ جو کہے وہ کرو۔ وہ غلام اس کو لے کے ایک زندان میں گیا، اس زندان میں 60 لوگ تھے۔ اس غلام نے کہا بادشاہ کا حکم یہ کہ ان 60 کے 60 کی گردنیں اڑا دو۔ اس نے قتل کرنا شروع کیا۔ آخر میں ایک بوڑھا زندان کے کونے میں تھا، اس نے کہا اے شقی تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کیوں کیا کر رہا ہوں؟ بادشاہ کے حکم پہ قیدیوں کو مار رہا ہوں۔ کہا یہ سب آل رسول تھے، ہمارا جرم صرف آل رسول ہونا ہے، تو نے 59 آل رسول کا خون کیا ہے۔ اس نے کہا یار یہ کام تو بہت برا ہوا ہے، لیکن جب اتنا ہو گیا تو اس ایک کو بھی کیا چھوڑنا، اس نے اس بزرگ سید کی بھی گردن اڑا دی۔ اب ذرا سنیے گا آخری جو ہے، اس کے لیے میں آپ کو لے کے آیا ہوں۔ ایک شخص نے یہ واقعہ جا کے امام رضا علیہ السلام کی پنکھا آہستہ کر بارہ دیگر صلوات، پنکھا آہستہ کر۔ یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، آپ پورا عشرہ بھول جائیں، البتہ جو بچے کوئز میں شریک ہو رہے ہیں وہ بھول جائیں گے تو ان کو انعام نہیں ملے گا۔ امام کو جب بتایا کہ ایک ایسا آدمی تھا، اس نے یہ عمل کیا اور اس کی وجہ سے اب وہ نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خدا سے مایوس ہو گیا ہے یہ اس گناہ سے زیادہ ہے جو اس نے کیا ہے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ ایسا شخص بھی اگر مایوس ہو تو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس کی معافی ہوگی نہیں ہوگی یہ الگ بات ہے،
اس کو خدا بخشے گا نہیں بخشے گا یہ ہماری بحث نہیں ہے. یہ شخص بھی اگر خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو یہ بڑا گناہ ہے. ہم میں سے انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو. خدا ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت تمام چیزوں سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ وسیع ہے. اس کی رحمت کے سائے ہمیں تو سب سے زیادہ پتہ ہے. اس کی رحمت سے ہم مومن ہیں. یہ جو آپ کے پاس دولت ایمان ہے، دولت ولایت ہے، یہ اس کی رحمت ہے نا. وَإِلَّا ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ نمازی، ہم سے زیادہ لوگ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ پتہ نہیں کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. الہی اتراکا بعد الایمان ایمانی بیک تعذبنی ام بعد حبی ایاکا تبعدنی. تجھ پہ ایمان ہے، اس ایمان کے بعد مجھ پہ عذاب نہیں، مجھے یقین نہیں آتا. تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے محبت ہے، تجھے ایک عمر رحمان و رحیم پکارا ہے، اس محبت کے بعد بھی تو مجھے اپنے سے دور کر دے گا، یقین نہیں آتا. اللہ اکبر. کتنی اہمیت ہے حب اللہ کو امام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں. امام کی نظر وہی اللہ کا بیان ہے، معارف الہیہ ہے. امام اپنے پاس سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے. ایمان بہت عزیز ہے، اس ایمان کی وجہ سے بچ جاؤ گے. خوف ہے، امید ایمان لے کے آئے گا. اگر ایمان نہیں تو خدایا حب تو ہے نا، ایمان کا درجہ بڑا ہے. محبت تو ہے نا، میں نے تجھ سے محبت کی ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے وہ قریب ہوتے ہیں. میں تجھ سے محبت کروں اور تو مجھے اپنے سے دور کر دے. خدا سے دوری کا مطلب عذاب ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ام مع رجائی لرحمتک وصفحک تحرمنی. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ ایمان. دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ محبت. اگر یہ دونوں نہیں ہیں، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اہل ایمان و مومن ہوں، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر دونوں نہیں ہے، یہ تو ہے نا میں تجھ پہ امید رکھتا ہوں. یہ تمام کلام میں اس سے بہت زیادہ مفاہیم ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چارہ نہیں ہے. ام مع رجائی لرحمتک وصفحک. رحمت کیا ہے، صف کیا ہے، یہ خود ایک دنیا ہے. میں راجی تو ہوں نا، میں امید تو لگائے ہوں تجھ سے. میں تجھ سے امید لگاؤں اور تو مجھے محروم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو نے جو اخلاق ہمیں سکھایا ہے نا وہ یہ ہے، اگر کوئی امید رکھے تو اسے محروم نہ کرنا. یہ ٹھیک ہے، یہ مستحق نہیں ہے. یہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کا مستحق نہیں ہے، یہ گناہگار ہے. اس کو جہنم میں ہونا چاہیے، اس کو خدا سے دور ہونا چاہیے، اس کو عفو اور صفح نہیں ملنی چاہیے، اس کو رحمت نہیں ملنی چاہیے. خدایا سب مان لیا لیکن تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں. اگر یہ بھی نہیں مانتے، یہ سب درجہ بے درجہ اپنے ہمارے حساب سے نیچے آ رہے ہیں اور ہمیں خدا کے نزدیک لے کے جا رہے ہیں. ام مع استجارتی بعفوک تسلمنی. رجا ہے یا نہیں ابھی امام بیان کریں گے، باقی احادیث سامنے آئیں گی، وہاں سے آپ کو رجا ثابت ہو جائے گا. ہمارا دعویٰ ہے ہم مومن ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں. مومن نہیں ہے تو محب تو ہے ہی ہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. محب نہیں ہے تو ہم رجا تو لگائے ہوئے ہیں، امیدوار تو ہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ رجا بھی ہے یا نہیں، امید بھی ہے یا نہیں. یہ تو ہے نا. اب مع استجارتی، میں تجھ سے پناہ مانگنے آیا ہوں. یہ جو میں مناجات کر رہا ہوں تیری پناہ میں آیا ہوں. یہ تو ہے یا نہیں ہے؟ اتنا تو ہے ہی ہے نا. جب میں تیری پناہ میں آیا ہوں تو مجھے آتش جہنم کے حوالے کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو نیچے حال میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ رحمت الہی نہ ملے. آخر دلانے والا زین العابدین ہے.
حاشا لوجہک الکریم، نہیں ہو سکتا. تو کریم ہے، تیرے کرم کے ہوتے ہوئے میں جیسا بھی ہوں، میں جہاں بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا تیری رحمت مجھے نہ ملے. ایک درجہ اور نیچے آ رہے ہیں، عجیب ہے. لیت شعری للشقاء ولدتنی او للعناء ربتنی. ابھی مناجات کی باتیں چھوڑ دی. اگر تو نے میری مناجات ہی قبول نہ کی تو یہ سب بھی ختم ہو گیا نا، کہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں. اگر میری کوئی مناجات ہے تو اگر میری مناجات ہی قبول نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. اب امام بیان بدل رہے ہیں ہمارے لیے. ہاں یہ سارا ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اس کو ضرور سمجھے گا. امام ہمیں تعلیم دے رہی ہے، سب آپ کے دل کی آواز ہے. لیت شعری، کاش مجھے پتا ہوتا میری ماں نے مجھے بدبختی کے لیے جنا ہے یا مجھے دکھ کے لیے پالا ہے. فلیتها لم تلدنی ولم تربنی. کاش مجھے ماں نے جنا ہی نہ ہوتا اور مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. آپ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. آپ کا رب کون ہے؟ اللہ. لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم نے جو اخلاق سکھایا ہے، اذا مرضت فہو یشفین. مریض بھی خدا کرتا ہے، شفا بھی خدا دیتا ہے. لیکن اخلاق اور ادب کا تقاضا کیا ہے؟ جو بری چیزیں ہیں اس کو اپنی طرف نسبت دو، جو اچھی چیزیں اسے خدا کی طرف نسبت دو. کیونکہ وہ جو بری چیز ہے وہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے یا میری آزمائش کی وجہ سے میں اس سے دوچار ہوا ہوں. یہاں بھی وہ سب ختم ہو گیا. نہ میں مومن ہوں، نہ میرے دل میں محبت ہے، نہ میں اہل رجا ہوں، نہ ہی میں پناہ مانگ رہا ہوں. اعوذ باللہ بھی میرا صحیح نہیں ہے. اب ایسا انسان کدھر جائے گا؟ ایسا انسان کوئی ایسا کلام کہے گا کہ جس سے کہہ رہا ہے اسے اس پہ رحم آ جائے. اب خدا کی بارگاہ میں، خدا اگر میں کسی چیز کا بھی قابل نہیں ہوں تو میں کہاں جاؤں؟ میں اس دنیا میں آیا ہی کیوں؟ مجھے میری ماں نے پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر میرے ساتھ یہی ہونا ہے کہ میں تیرے عذاب کا شکار ہو جاؤں تو میں کدھر جاؤں؟ میں اپنی فریاد لے کے کہاں جاؤں؟ خدا کے لیے کوئی راستہ امام نہیں چھوڑ رہے. یہ کہنا غلط ہے. ہاں یہ باتیں صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ رحمت خدا جوش مار. ہمیں زبان دے رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں کیا زبان دیتے ہیں. الہی هل تسود وجوہا خرت ساجدتا لعظمتک. یہ سب بھی کام نہیں آیا. میں جہنم میں جاؤں گا، جلوں گا. یہ چہرہ جل کے سیاہ ہو جائے گا جس نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے. اللہ اکبر. او تخرس السنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالك. جب آپ، خدا نہ کرے میں آپ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، جب جو جہنم جانے والے ہیں، خدا نہ کرے اس جم میں سے کوئی جہنم کی آگ کے قریب بھی ہو، انشاءاللہ یہ کلام جو ہم سن رہے ہیں یہ بھی شفیع ہے. یہ کلام بھی آپ کی شفاعت کرے گا. اہل بیت بھی آپ کی شفاعت کریں گے. شافع محشر بھی آپ کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو گناہگار، جو عاصی جہنم چلا جائے، وہاں وہ پکارنا چاہے گا، خدا سے گفتگو کرنا چاہے گا، لیکن اس کی زبان وہاں بند ہو جائے گی. پھر گفتگو کی اجازت وہاں اس کو نہیں ملے گی. او تخرسا، کیا میں کیا ہوتا ہے گونگا ہو جاؤں گا؟ میری زبان بول نہیں سکے گی. کون سی زبان؟ جس زبان پر تیری مدح و ثنا جاری رہی ہے وہ زبان گونگی ہو جائے گی.
او تطبق علی قلوب، وقت آ گیا وہ دل جس میں تیری محبت موجزن رہی تھوڑی سی رہی، کچھ عرصے کے لیے رہی. مناجات راجین پہ آ جاتا ہوں. یہ خائفین ہم پڑھ رہے تھے، اگلی مناجات ہے اور اس میں بہت کچھ تھا، وقت نہیں رہا. یا من اذا سألہ عبد اعطاہ، اے وہ رب اگر بندہ کچھ مانگے تو تو عطا کر دیتا ہے. پتہ کیسے کیا ملتا ہے آپ کو؟ مفت میں بولو مل جاتا ہے. اور انسان کتنا عجیب ہے، بولتا نہیں ہے. آپ کے مرحومین، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. جان تو کتنا عظیم، کتنا بڑا تحفہ ہے ایک سورہ ہم تو ہدیہ کرنا، کتنا ان کے لیے اہم ہے اور آپ کے لیے کتنا آسان ہے. خدا سے ہدایت مانگو مل جائے گی، خدا سے برکت مانگو مل جائے گی، خدا سے آسائش مانگو مل جائے گی، خدا سے سکون مانگو مل جائے گی. اتنا آسان، جہاں اتنی آسانی سے ملتا ہے وہاں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وَإِذَا أَمَّلَ مَا عِنْدَهُ بَلَغَهُ مُنَاهُ، جو اس کے پاس ہے اور اس کے پاس کیا نہیں ہے، یا آپ کو سمجھانے کے لیے، جو اس کے پاس ہے اس کی آرزو کرو وہ تمہیں دے دیتا ہے. کتنا خوبصورت رب ہے. وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ، اگر میں اس کی طرف توجہ کروں وہ مجھے اپنے قریب کر لیتا ہے. اللہ اکبر. آج یہ خوف اور رجا جسے بیلنس رکھنا ہے، ان دونوں میں خوف اور رجا کی بحث تھی، ان دونوں مناجات میں. لا یکون المؤمن مؤمنا، کوئی مومن ہے ہی نہیں حتی یکون خائفا راجیا، جب تک یہ دونوں بیلنس نہ ہو. خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے اور رجا امید، یہ دونوں ہو. اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو یہ مومن نہیں ہے. اور یہ جو مومن عبادت کرتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے خوفا من النار، آتش جہنم کی خوف سے، کبھی کرتا ہے طمعا للجنہ، جنت کی لالچ میں، رجا ہو گیا اور خوف ہو گیا. اور کبھی یہ عبادت کرتا ہے حبا للہ، اللہ کی محبت میں. یہ ہماری عبادت اس قسم کی عبادت ہے، یا خوف کی وجہ سے، یا رجا کی وجہ سے، یا حب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے. اللہ سے محبت ہے، ایسے ہی کبھی آپ کو جس سے محبت ہے کوئی کام نہیں ہوتا، جی چاہتا ہے اس کو ایک میسج کر دوں، ہوتا ہے نہیں ہوتا، جی چاہتا ہے اس کو ایک کال کر دوں. آپ جب کہیں گئے ہوں، آپ کے والد کو آپ سے رابطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا جی چاہتا ہے جیسے ہی جہاز لینڈ کرے آپ اس کو کال کریں. ٹھیک، کبھی اطاعت. اور ایک عبادت وہ ہے جو امیر المؤمنین سے خاص ہے اور اولاد امیر المؤمنین ائمہ طاہرین سے، بل وجدتک اہلا للعبادہ، کیونکہ تو اہل عبادت ہے. ٹھیک ہے نا، عبادت ہی صرف تیری ہو سکتی ہے. کون رجا رکھتا ہے؟ لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل. اگر امید ہے تو کوئی عمل بھی ہوگا نا. مجھے امید ہے جی، یہ خوش فہمی ہے. اس میں ہمارے بہت سے لوگ مبتلا ہیں. پہلے والی چیزوں میں نے آپ سے کہا آپ سے دور ہیں، لیکن اس میں ہماری اکثریت نہیں کہتا، بہت سے لوگ ایک خوش فہمی میں شکار ہیں. ہم مومن ہیں تو ہم جنت نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ بھائی امید ہے کہ تم جنت جاؤ گے، بہت اچھا ہے، خدا سے امید رکھو، شفاعت کی امید رکھو، لیکن وہ امید ہے یا نہیں ہے، رجا ہے یا نہیں، کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر کوئی عمل نہیں ہے تو رجا نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ حقیقت ہے. ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی ویقولون نرجو.
پہلے میں کہہ رہا تھا نا، اب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے شیعوں میں سے ایک قوم، کم لوگ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ معصیت میں گھرے ہوئے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں امید ہے، جھوٹ بولتے ہیں. کذبو، آپ کو میرے کلمات سے اچھا نہ لگے کہ میں کہوں جھوٹ بولتے ہیں، امام فرما رہے ہیں کذبو ولیسوا لنا بموالن، جھوٹے ہیں، ہمارے شیعہ نہیں ہیں. اولئک قوم ترجحت بہم الامانی، یہ ایسے لوگ ہیں جو خوش فہمی کا شکار ہیں. ہم تو جنت ہماری جاگیر ہے، جھوٹے ہیں یہ لوگ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. من رجا شیئا عمل لہ، اگر کسی کو کسی چیز کی امید ہو تو اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے. ابھی آپ سے اگر کہا جائے کہ مجلس کے بعد تبرک ہے، تبرک میں بھی بریانی بنی ہوئی ہے، اور آپ کو امید ہو، کچھ بچوں کو شاید بھوک لگنا شروع ہو گئی ہو، اب مجھے نہیں پتا بریانی ہے یا نہیں، لیکن انشاءاللہ تبرک ہوگا آپ کے تعاون سے. الحمدللہ تبرک کا انتظام ہے، کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک، جس کو امید ہو کہ میں مجلس کے بعد تبرک لوں گا اور تبرک اس دروازے پہ ہوتا ہے، وہ میری طرح اس دروازے سے چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا. جو اس دروازے سے جائے وہ کہ مجھے امید تھی کہ آخر مجھے تبرک ملے. بھائی تبرک چاہیے تو اس دروازے سے جاؤ. فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ. یہ ساری ایک بات ہے، میں ساری یہ تعبیرات ائمہ کی نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ کہیں یہ اس کا کلام نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اور مجھے ضرورت بھی نہیں اپنے پاس سے کہنے کی جس سے آپ ناراض ہوتے ہوں. یہ اچھا نہیں لگتا اگر انسان کسی خوش فہمی میں ہو، کوئی اس کو اس خوش فہمی سے نکالے، اس کو اس وقت ایک دفعہ شوق لگتا ہے، ایک دفعہ اچھا نہیں لگتا. یہ آخری اور آپ کی زحمت بھی میں نے اس آخری کلام پہ تمام کر دی، اور اسے یاد رکھیے، یرجو اللہ فی الکبیر، ہماری عکاسی ہو رہی ہے. وَيَرْجُ الْعِبَادَ فِي الصَّغِيرِ، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگاتے ہیں، لوگوں سے چھوٹی چھوٹی امیدیں لگاتے ہیں. فَيُعْتِ الْعَبْدَ مَا لَا يُعْتِ الرَّبَّ، ساری امیدیں بڑی اللہ سے ہیں، چھوٹی چھوٹی امیدیں لوگوں سے ہیں. سارا ٹائم کس کو دیتے ہیں؟ لوگوں کو. خدایا مجھے برکت دے دے، مجھے رزق دے دے، اور ٹائم سارا کس کو دیتے ہیں؟ باس کو. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ باس نے کام کہا ہوا تھا، بہت اہم میٹنگ تھی. سارا ٹائم لوگوں کو دیتے ہیں اور ان سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں. وہ بڑی چیز ان کے پاس ہے نہیں، کیا دیں گے تمہیں؟ یہ تمہارا خیال ہے کہ ان سے کچھ مل رہا ہے، ان کا بس چلے تو آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لے جائیں گے. آپ کو کوئی دینے والا انسان نہیں ملے گا. میں بھی ان میں شامل ہوں، جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ہی بتا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ملنا کسی انسان سے. جس سے سب کچھ ملنا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. جس سے کچھ نہیں ملنا اس کے لیے اپنی ساری زندگی دیتے ہو. جو پہلا ہارون رشید والا پیش کیا تھا، اپنا مال، اپنی جان، اپنی ناموس، اپنا دین، سب کچھ دے کے اسے ملا کیا؟ وہ دے کیا سکتا ہے؟ جس سے امید لگاتے ہیں کہ وہ میرے پیچھے ہے، وہ مجھے پتہ نہیں کیا دے گا، پتہ نہیں ہے وہ رات سوئے گا تو صبح اٹھے گا بھی یا نہیں اٹھے گا. اس سے امید ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں ان کلمات کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں اگر کہیں سخت ہو گیا یا میں نے جسارت کی تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. امام کا کلام تھا، فرض تھا آپ تک پہنچانا.
اور کتنے خوش نصیب ہیں آپ، کتنے خوش نصیب ہیں. آپ کے پاس صحیفہ سجادیہ ہے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ جس کے ہاتھوں میں خزانہ ہو اور وہ فقیرانہ گھوم رہا ہو. اس کے اپنے پاس سب کچھ ہو اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہو. خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان قیمتی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی آپ کو اور مجھے توفیق عنایت فرمائے. آج جن شہیدوں کا ذکر کرنا ہے ان شہیدوں پر ان کی ماں نے گریہ نہیں کیا. آج کے مصائب خاص طور پہ اپنی ماؤں بہنوں کے، آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنی ماؤں کے لیے، خواتین کے لیے، مومنات کے لیے. جب کاروان حسینی نے فیصلہ کیا کہ کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے، زینب علیہ مقام بھی تیار ہوئی. امام نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے عبداللہ سے اجازت لو. وقت کا امام ہے، ولایت رکھتا ہے، لیکن شریعت کی پاسداری ہے. حضرت زینب جب عبداللہ کے پاس آئیں اور کہا میں اس سفر کا ارادہ رکھتی ہوں اور اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. عبداللہ نے کہا سفر میں مشکلات آ جاتی ہیں، بلائیں آ جاتی ہیں، بلاؤں کو صدقے سے ٹالا جا سکتا ہے. ایسا کرو اون و محمد کو ساتھ لے جاؤ، اگر حسین پہ کوئی بلا آئے تو اون کو میری طرف سے قربان کر دینا، محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. اجرکم علی اللہ. یہ کاروان کربلا پہنچتا ہے. ہر ماں اور مخصوصاً وہ مائیں جن کے کڑیل جوان تھے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، اپنے بچوں پہ فخر کر رہی ہیں. لیکن جن کے بچے چھوٹے تھے انہیں فکر تھی کہ نہ جانے ہمارے بچے بھی کسی کام آ سکیں گے یا نہیں. زینب اپنے دونوں بچوں کو بٹھا کے بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، اگر تمہاری عمر کم ہے تو کیا ہوا، تم میں جعفر طیار کی شجاعت ہے، تم نے حیدر کرار کی شجاعت دکھانی ہے. عاشورہ کا دن آتا ہے، ایک ایک کر کے شہید اجازت لے کے شہادت پیش کر رہے ہیں. لیکن اون و محمد جتنی دفعہ بھی آئے امام کے پاس، امام نے اجازت نہیں دی. بیٹا جاؤ امام سے اجازت لو. امام نے اجازت نہ دی. جب اجازت نہ دی تو زینب خود حاضر ہوئی، التماس کیا، بار بار کہا، امام نے اجازت نہ دی. کیسے ایک ماموں اپنے بچیزوں کو، اپنے بانجوں کو مرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ زینب نے ماں زہرا کا واسطہ دیا، بھیا حسین میں زہرا کا واسطہ دیتی ہوں، میں نہیں چاہتی کل قیامت کے دن سب کے سامنے میں اپنی ماں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. سب نے اپنے اپنے لال قربان کیے. اجرکم علی اللہ. امام نے اجازت دی، تبرکات کا صندوق کھلا، جعفر طیار کا امامہ محمد کے سر پہ رکھا گیا، حیدر کرار کا امامہ اون کے سر پہ رکھا گیا. دونوں بھائی جہاد کرنے کے لیے نکلے، دونوں نے داد شجاعت دی. جب اون شہید ہو گئے تو محمد نے اپنا گھوڑا چھوڑا اور اون کی مدد کو پہنچے. لیکن لشکر اعداء میں گر کے دونوں جب شہید ہوئے، اعداء نے طبل بجانا شروع کیا. جب بھی شادیانہ بجایا جاتا تھا، جشن کا اعلان ہوتا تھا، امام حسین لاشوں پہ آ جاتے تھے. ابھی حسین تنہا نہیں ہے، علی اکبر اور عباس کے ساتھ آئے ہیں. ایک لاش کو عباس نے اٹھایا،
ایک لاش کو علی اکبر نے اٹھایا، جب وہ واپس مقتل میں آئے ہر لاش کے استقبال کرنے کے لیے زینب آگے بڑھتی تھی، لیکن جب اون و محمد کے لاشیں آئے زینب کہیں نظر نہ آئی۔ حسین نے کہا زینب کو بلاؤ، اپنے بچوں کا دیدار کر لے۔ بڑا اصرار کر کے زینب نے مجھ سے اجازت لی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، زینب کہیں نظر نہ آئے۔ پھر دیکھا پشت خیمہ حالت سجدہ میں ہے، رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہی ہے۔ خدایا تیرا شکر ہو، میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے حسین کی حفاظت فرما۔ زینب نے گریہ نہیں کیا۔ جب حالت جنگ میں ہو، جب شہادتیں دی جا رہی ہوں، اس وقت گریہ نہ کرنا آسان ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب ماؤں کے لیے گریہ نہ کرنا ممکن نہ تھا، مخصوصاً وہ مائیں جن کے بچے چھوٹے تھے، ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ نہ جانے کیسے بیان کروں، نہیں معلوم مائیں کیسے سنیں گی جن کے بچے چھوٹے تھے۔ ان کی جب گردنوں سے سر جدا کرنے کا مرحلہ آیا، مائیں دیکھ رہی ہیں، رباب دیکھ رہی ہے، جس کا بچہ غضوبہا من الاذن الی الاذن اس حالت میں تھا، حسین ماں کو دکھا نہ سکا تھا، جا کے پشت خیمہ دفن کر دیا تھا۔ وہ بچہ نکالا گیا، ماں کی نظروں کے سامنے سر تن سے جدا کرنے کے لیے خنجر کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اجرکم علی اللہ۔ جو بچے چھوٹے تھے ان کے سر چھوٹے تھے، نیزے کی انی بڑی تھی، مائیں دیکھ رہی تھی، ہر ماں اپنے شہید پر گریہ کر رہی تھی، لیکن زینب نے اس وقت بھی گریہ نہ کیا۔ جان سکو گے، سن سکو گے، میں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایسے کہوں کہ خود بھی بیان کر سکوں، آپ بھی سن سکیں۔ عربوں کا رواج تھا، عرب کو اسیر نہیں کرتے تھے، عرب خواتین کا پردہ نہیں چھینتے تھے، لیکن یہ ایسے اشقیاء تھے، انہوں نے حرم رسول کے پردے چھین لیے۔ حرم رسول بے مخنہ و چادر تھے، کاش صرف اتنا ہوتا جب اس کاروان کو لے کر چلے کربلا سے شام تک، جو بھی منزل آتی تھی، جو بھی گاؤں آتا تھا، جو بھی شہر آتا تھا، سروں کو لے کر بیویوں کے درمیان آ جاتے تاکہ بیویاں بےتاب ہوں، لوگ تماشا دیکھیں۔ جب کوفہ کا بازار آیا، اونو محمد کا سر لے کر زینب کے پاس آ گئے، زینب نے گریہ نہ کیا۔ کوفہ کی عورتوں نے کہا لگتا ہے ان دو شہزادوں کی ماں مر گئی ہے۔ کیسے کہوں، زینب نے کہاں گریہ نہیں کیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب زندان میں سر واپس آنا شروع ہوئے، ہر ماں نے اپنے شہید کا سر لیا، سر کو سینے سے لگا کر خوب گریہ کیا، لیکن دو سر آئے، ان کا لینے والا کوئی نہ تھا، ان پہ رونے والا کوئی نہ تھا، اس لیے کہ زینب کے ہاتھوں میں حسین کا سر تھا، زینب کی زبان میں حسین کا ذکر تھا، حسین کا مرثیہ تھا۔ زینب نے وہاں بھی گریہ نہ کیا۔ جب یہ کاروان واپس کربلا پہنچا، ہر ماں نے، ہر رشتہ دار نے
اپنے بیٹے کی قبر تلاش کی، قبر پہ گر کے گریہ کرنا شروع کیا، لیکن 2 قبریں ایسی تھی جس پہ رونے کے لیے ان کی ماں نہ گئی۔ ماں قبر حسین پر حسین کے لیے روتی رہی۔ یہ کاروان واپس چلا، یہ کاروان مدینہ پہنچا، سب نے اپنے گھروں میں گریہ کیا، لیکن زینب نانا کی قبر پر آئی۔ نانا کے سامنے اپنا سفرے دل کھولا۔ اس سارے سفر میں جب بھی ایسا مقام آیا جہاں زینب کے لیے صبر ممکن نہ ہو، تب محمد سے مدد لی تھی۔ جہاں بھی ایسا منظر آیا وہاں سے محمد کو پکارا، واہ محمدا ھذا حسینک مرمل بالدماء مقطوع الاعداء مسلوب العمامۃ والرداء۔ نانا کو بتایا، نانا آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا، لیکن باحیا تھی، اپنا آستین بلند کر کے تازیانوں کے نشانہ دکھائے، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئے اجرکم علی اللہ۔ سارا کاروان اپنے گھروں کو چلا گیا۔ شریکت الحسین، میری جان آپ پہ قربان، ام المصائب، جب واپس اپنے گھر آئی، جب گھر میں جو چھوٹے بستروں کو دیکھا، ماں کا صبر تمام ہو گیا۔ ام المصائب پھر صبر نہ کر سکی، اپنے بچوں کو پکارا، پہلی دفعہ پکار کر کہا، واہ محمدا، تم پر رونے کا ماں کو بہت جی للچایا، لیکن میرے عزیزوں تم ہی بتاؤ، اگر میں تم پر روتی تو رباب کو سہارا کون دے؟ سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جو مومن مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ بالاخص شیخ سعادت مریض ہیں، خدایا انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما۔ جو مومنین اس فرش عزا کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بالاخص الحاج محمد بہبہانی جو اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے تعاون فرما رہے ہیں، ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ میرے والد معظم کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے اعوان انصار میں قرار دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔